بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بنو امیہ کا ایک جرنیل، ظالم اور سفاک، سخت گیر گورنر، اموی حکومت کو مستحکم اور مضبوط بنانے والا، جس کو امام ابن کثیر نے بھی ظالم حاکم کہا ہے، میری مراد حجاج بن یوسف ثقفی۔ بعض دوستوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ تھا؟ ان لوگوں نے یہ سوال تب کیا کہ انہوں نے حجاج بن یوسف کے نیک کارنامے بھی سنے تھے کہ حجاج بن یوسف حافظ قرآن تھا اور اسی کے حکم پر قرآن پر اعراب بھی لگائے گئے تھے۔ یہ حجاج بن یوسف کا وہ اہم کارنامہ تھا جس کو تاریخ کبھی جھٹلا نہیں سکتی ہے۔ اور بعض دوستوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا حجاج بن یوسف مسلمان تھا؟ ان کا یہ سوال تب اٹھتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے ظلم کی اتنی داستانیں رقم کی کہ جن کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حجاج بن یوسف کی زندگی کے متعلق تمام تر حقائق بتائیں گے۔ اس کے لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، حجاج بن یوسف حافظ قرآن تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مجاہد تھا۔ شراب نوشی اور دیگر برے کاموں سے بچتا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حجاج بن یوسف کا اہم کارنامہ یہ ہے کہ اس کے حکم پر اس کے دور میں قرآن مجید پر اعراب لگائے گئے۔ یہ اس کے اچھے کارنامے تھے، لیکن ان تمام خوبیوں اور ان تمام اوصاف پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ برائی تھی ہی ایسی کہ جو تمام اچھائیوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وہ برائی اس کا ظلم تھا۔ حجاج بن یوسف ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک ظالم شخص تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خون خوار درندے کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اس نے اپنے باپ سے حاصل کی جو ایک مدرس تھا۔ ناظرین، حجاج بن یوسف بچپن ہی سے اپنے ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ اس پیشے پر قطعی طور پر مطمئن نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد الملک بن مروان کے وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نذیر اور محمد بن قاسم، جو کہ میدان کارزار میں دشمنوں سے جہاد کر رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود عورتوں، بچوں اور اولیاء اللہ کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف نے 1,20,000 انسانوں کا قتل عام کیا ہے۔ اس کے قید خانوں میں ایک دن میں بیک وقت 80,000 قیدی موجود ہوتے تھے، جن میں 30,000 عورتیں شامل تھیں۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حجاج بن یوسف ہی وہ شخص تھا کہ جس نے اپنی گورنری کی خاطر مکہ پر حملہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، جو زبیر بن عوام کے بیٹے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت اسماء، جو حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی اور حضرت عائشہ کی حقیقی بہن تھی، جو کہ اس وقت مکہ میں پناہ گزین تھے، اور عبد الملک کو ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن زبیر کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج کو اس مہم کا انچارج بنایا گیا۔ اس نے مکہ میں ناکہ بندی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور سنگباری شروع کر دی۔
جب شامی خانہ کعبہ کی حرمت یا حضرت عبداللہ بن زبیر کی اخلاقی اپیلوں کی وجہ سے ہچکچاتے تو حجاج خود سنگباری کرتا تھا۔ اس مہم میں اس نے انتہائی صفاکی کا مظاہرہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو غلاف کعبہ سے نکال کر حجاج بن یوسف نے شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے حجاز کا گورنر بنا دیا گیا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ظالم شخص کا خاتمہ کس طرح سے ہوا۔ حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک عظیم تابعی تھے، وہ اس کے قتل کا آخری نشانہ بنے۔ سعید بن جبیر کے قتل کے بعد حجاج بن یوسف پر وحشت طاری ہو گئی اور حجاج بن یوسف کے خواب میں حضرت سعید بن جبیر آیا کرتے اور دامن پکڑ کر کہا کرتے تھے کہ اے دشمن خدا، تو مجھے بتا کہ تو نے مجھے کیوں قتل کیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں آپ ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا تم میرے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل، کیونکہ تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا، اس نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تیرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور فرمایا کہ اے میرے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے اور نہ تو زندگی کا مالک ہے۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا کہ اس کا رخ قبلے سے پھیر دو۔ آپ کا رخ قبلے سے ہٹا دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ پر موجود ہے، مشرق و مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ کرنا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، اس کے ساتھ ہی آپ کو شہید کر دیا گیا اور دربار میں اتنا خون نکلا کہ دربار خون سے تر ہو گیا تھا۔ ایک سمجھدار انسان بولا، اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی اللہ کی رضا پر مسکراتا ہوا اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ ناظرین، اس قتل کے بعد حجاج بن یوسف کو ایک بیماری لگ گئی جس کا نام زمہریری ہے۔ سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی، وہ کانپتا تھا، آگ کی بری انگیٹھیاں اس کے پاس رکھی جاتی، اس قدر قریب کر کے رکھ دی جاتی کہ اس کی کھال جل جاتی مگر اسے احساس تک نہ ہوتا تھا۔ حکیموں طبیبوں کو دکھانے کے بعد کوئی بھی افاقہ نہ ہوا۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا، اسے دھاگے سے باندھ کر حجاج کے حلق میں اتارا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس گوشت کے ٹکڑے کو کھینچا گیا تو عجیب و غریب قسم کے کیڑے اس کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی کہ جو 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے، حجاج کا حکیم بھی بھاگ گیا۔ حجاج نے کہا کہ تو کدھر جا رہا ہے؟ تم میرا علاج کرو۔ وہ بولا کہ تیری یہ بیماری زمین کی نہیں ہے بلکہ یہ آسمان کی بیماری ہے۔ حجاج، اللہ سے پناہ مانگ۔ جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کو بلایا اور ان سے دعا کی درخواست کروائی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں تجھے منع نہیں کرتا تھا کہ تم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، ان پر ظلم نہ کرو، مگر تم باز نہیں آئی ہو۔ آج حجاج عبرت کا نشان بنا ہوا تھا اور حضرت سعید بن جبیر جو کہ جنت کے اندر اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔
حضرت سعید بن جبیر کی وفات کے 40 دن کے بعد حجاج کی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین، حجاج کا پیٹ پھٹ گیا، اس کی موت واقع ہوئی اور اس نے مرنے سے پہلے اپنے عزیزوں کو بلا کر کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کو دفنانا اور میری قبر کا نام و نشان مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب حساب لینے لگتا ہے تو اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے، فرشتے خشیت الہی سے کانپنے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، حجاج بن یوسف کی موت پر انسانیت نے سکھ کا سانس لیا اور اللہ کے نیک بندے مسکرانے لگے۔ ناظرین، یہ صرف حجاج بن یوسف کا معاملہ نہیں بلکہ یہ ہر ظالم کا معاملہ ہے۔ جو بھی ظلم کرے گا اسی کے ساتھ یہی حال ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔